محبت ہے، خوشی کا ہے، غصے کا ہے، یہ انگریڈینٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بلٹ کیے ہوئے ہیں۔ غلط زبان یا غلط مزاج یا غلط طریقے سے بات ہو جاتی ہے، اس میں ہم اپنی زندگی کے بڑے غلط فیصلے بھی لے جاتے ہیں۔ ہماری ایگو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی کہ ہمارے اندر کوئی غلطیاں یا خامیاں ہیں، کہ آپ اپنے 3 ایسے افراد لیں جو آپ کے کلوز ہیں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اندر کیا خامی ہے اور کیا خوبی ہے۔ جب آپ ڈسکس نہیں کریں گے، آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو آپ سارٹ آؤٹ کیسے کریں گے؟ جو ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈیمیج کریٹ ہونا شروع ہو جائے تو اٹس الارم، یو ہیو ٹو ورک آن اٹ۔ اگر میں اس کو کہوں گی نہیں دیکھو تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اٹ ہرٹس۔ اگر میں اس کو نہیں سوچو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو، ہاں تو شرمندگی بھی ہوگی نا، ڈفرینٹلی امپیکٹ، وہ بات کو سمجھے گا بھی اور شاید وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے۔ کہ جو ایموشن ہے یہ ہم پہ کب حاوی ہوتی ہے، ہم اسے کیا کنٹرول کر سکتے ہیں کسی ایکسرسائز کے تھرو، کسی پریکٹس کے تھرو؟ وہ کون سی ایسی ایکسرسائز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ مینٹل ایکسرسائز کی میں بات کر رہی ہوں۔ ہمارے ساتھ ان تمام باتوں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو ایکسپرٹ موجود ہیں، جناب پاکستان کی ہماری نامور سائیکالوجسٹ جناب صوفیہ سہیل صاحبہ۔ السلام علیکم صوفیہ جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ صوفیہ جی مجھے سب سے پہلے بتائیے گا، آپ کو غصہ آتا ہے؟ دیکھیں غصہ ایک نارمل تھنگ ہے، ہر کسی کو آتا ہے، نارمل جذبہ ہے جو اللہ نے ہم سب کے اندر ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ غصہ نارمل چیز ہے، جن کو نہیں آتا ہے وہ میرے خیال میں نارمل نہیں ہے۔ غصہ آتا ہے لیکن اس کو مینیج کرنا کیسے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو کچھ چیزیں جذبات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے، محبت ہے، خوشی کا ہے، غصے کا ہے، یہ انگریڈینٹس جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان بلٹ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اٹس فائن اگر غصہ آ رہا ہے، لیکن اس کو مینیج کیسے کرنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، انڈرسٹینڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے نا، جس طرح کہ میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ آپ کو غصہ آتا ہے، میں آگے یہی پوچھنے والی ہے کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، کیونکہ جو فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں وہی اپنے اندر کی جو خامیاں ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان پر قابو پانا سیکھ جاتے ہیں۔ اور غصہ ایک ایسا ایموشن ہے، اینگر، جس میں ہم اپنی زندگی کے بڑے غلط فیصلے بھی لے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے اپنے مسئلے مسائل کو، کہ مجھے سب سے پہلے یہ ماننا یا سرنڈر کرنا بہت ضروری ہے کہ بھئی یہ میرے میں غلطی ہے، یا ہاں میں غصہ کرتا ہوں اور اس میں غلط زبان یا غلط مزاج یا غلط طریقے سے بات ہو جاتی ہے۔ ہم آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کرتے اپنے اندر کے مسئلے کو، کیوں؟ اصل میں جو انسان کی ایگو ہے نا، وہ اس کو بتاتی کہ تم پرفیکٹ ہو، تم بہت اچھے ہو۔ ہماری ایگو ایکسیپٹ نہیں کرنے دیتی کہ ہمارے اندر کوئی غلطیاں یا خامیاں ہیں۔ تو اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے، اگر آپ کو واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں، تو اس کا بڑا اچھا ایک چھوٹا سا ٹول میں اکثر بتاتی ہوں، اپنی ٹریننگز میں بھی بتاتی ہوں، کہ آپ اپنے 3 ایسے افراد لیں جو آپ کے کلوز ہیں۔ فار ایگزامپل 3 ایسے جو آپ کے دوست ہیں، جو مخلص دوست ہیں، 3 ایسے لوگ جو آپ کے گھر کے ہیں، سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کا اسپاؤس بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو پیپر دیں اور ان کو کہیں کہ میری 3 خوبیاں اور 3 خامیاں لکھ دیں۔ جب وہ ڈیٹا آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کے اندر کیا خامی ہے اور کیا خوبی ہے، کون سی خوبی کو پالش کرنے کی ضرورت ہے اور کون سی خامی ہے جس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں سب سے پہلے ایکسیپٹنس آنی چاہیے کہ جی میرے اندر یہ خامی ہے، مجھے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بار بار لوگ ایک ہی بات کریں تو آپ اس کو سوچیں کہ لام ہے، مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے، کچھ غلط چل رہا ہے، کچھ غلط ہو رہا ہے، تو اس پہ کام کرنا چاہیے۔ اچھا، میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، چونکہ میرا یہ سوال بھی اسی سے لنک تھا کہ ہم یہ ایکسیپٹنس ہی اپنے اندر نہیں لے کر آتے ہیں۔ اچھا، میں بھی سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں، تو اکثر میری بہن شیز سائیکالوجسٹ پروفیشنل ہیں، تو ہم کافی چیزیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ اور شی ٹولڈ می ونس کہ جب وہ اپنی کلاس اٹینڈ کر رہی تھی، شی از ان آسٹریلیا، تو وہاں پر سب سے پہلے جو اس کا فرسٹ سیشن ہوا، وہاں پہ ہر اسٹوڈنٹ اپنے اپنے سائیکولوجیکل ایشوز بتا رہا تھا۔ فار ایگزامپل مجھے بہت اسٹریس ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آئی ایم بائی پولر، کوئی کہہ رہا ہے کہ مجھے اینگر مینجمنٹ کے ایشو ہیں، کسی کو PTSD کا پرابلم ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر ہم کسی کو کہہ دیں کہ مجھے موڈ سوئنگز ہیں، میں کہا اچھا یار اس کا تو وہ ٹیگ ہو جائے گا ایک چیز، ہم چھپاتے ہیں باتیں، ہم ان باتوں کو ڈسکس نہیں کرتے۔ جب آپ ڈسکس نہیں کریں گے، آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو آپ سارٹ آؤٹ کیسے کریں گے؟ ایگزیکٹلی، سب سے پہلے ایکسیپٹنس ضروری ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ دیکھیں کوئی بھی ڈس آرڈر کب بنتا ہے، تب جب آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف ڈیمیج ہونی شروع ہو جائے۔ فار ایگزامپل آپ کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن شپ ڈیمیج ہو رہے ہیں، آپ کے اندر غصہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی ورکنگ پلیس ڈیمیج ہو رہی ہے۔ جب ایسا ہو رہا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، مجھے اس کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے۔ کریکٹ۔
تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے جو سبلنگز ہیں وہ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں, ہمارے دوست بھی بتا سکتے ہیں. ہماری جو ورکنگ انوائرمنٹ میں ڈیمیج کریٹ ہونا شروع ہو جائے تو اٹس الارم, یو ہیو ٹو ورک آن اٹ. تو اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. اچھا صوفیہ جی, کچھ لوگ اکثر ایسے مزاج کے یا طبیعت کے ہوتے ہیں نا, یا آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی, جو غصے میں آتے ہیں اور بول جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا لٹرم بٹرم یہ وہ, اور بہت کچھ بول دیا, اور بعد میں کہ بھائی غلطی ہوگی, سوری کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, لیکن وہ غصے میں آپ نے کسی انسان کو کتنی تکلیف دے دی, اس بات کا احساس ہمیں نہیں ہوتا. تو یہ نارمل ہے ایسے لوگوں کا جو ایسا رویہ ہوتا ہے کہ غصہ آیا, توڑ پھوڑ کر دی, بہت کچھ بول دیا, گالی بک دی, اگلے کے جو ایموشنز ہیں ان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا, لیکن بعد میں ریلائز ہو گیا, لیکن اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہے, وہ ایوری ٹائم سیم بیہیویئر ہے. اچھا دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ غصہ میں آتا کیوں ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں گھر کا ماحول بہت کچھ بتاتا ہے. اگر فادر غصے کے تیز ہیں یا دادا غصے کے تیز ہیں تو بچے نے سیکھ لیا کہ مسئلے کا جو کوئی پرابلم ہوتا ہے اس کا حل صرف غصہ ہے. اس نے سیکھ لیا جی اپنے مسائل کو حل کرنا ہے, اپنی بات کو منوانا ہے تو آپ نے توڑ پھوڑ ہی کرنی ہے. سب سے پہلے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے, گھر کا ماحول کیسا ہے. ٹھیک ہے, اگر گھر میں ماحول ایسا ہے کہ جی ہر بات غصے سے کی جاتی ہے تو بچے نے تو سیکھنا یہی ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جتنے بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں یا کچھ ہیبٹس ہیں, ہم انگریڈینٹس لے کر پیدا ہوتے ہیں, ہم اندر وراثت میں آتے ہیں, ہمارے جینیٹکلی ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. اب گرو کب کرتے ہیں جب ماحول ویسا مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے ماحول کیسا ہے آپ کا. اگر ماحول میں غصہ ہے تو آپ کو مینیج کرنا مشکل ہوگا. نمبر 2, آپ نے بات کی کہ جی غصے میں لوگ بول جاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چلتا, شاؤٹ کر جاتے ہیں, پھر بعد میں سوری کر رہے ہوتے ہیں, اچھا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہی والی بات ہے کہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی سکھایا نہیں جاتا کہ اپنے ایموشنز کو ہم نے مینیج کیسے کرنا. ٹھیک ہے, ہمیں بچپن سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اپنے غصے کا اظہار کیسے کرنا ہے, ہم نے اپنے محبت کا اظہار کیسے کرنا ہے. ہمیں الفاظ کا استعمال نہیں سکھایا جاتا, کون سے الفاظ استعمال کرنے ہیں, کس طرح ہم نے بات کرنی ہے. فار ایگزامپل, اگر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ سامنے والا شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے, اگر میں اس کو کہوں گی نہیں دیکھو تم جھوٹے ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, اٹ ہرٹس. اگر میں اس کو نہیں سوچو تم غلط بیانی سے کام لے رہے ہو, ہاں تو شرمندگی بھی ہوگی نا, ڈفرینٹلی امپیکٹ. وہ بات کو سمجھے گا بھی اور شاید وہ بہتر کرنے کی کوشش کرے. تو الفاظ کا استعمال اور ٹون کا استعمال بھی بہت میٹر کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے ہمارے ہاں لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں ہیں, اپنے ایموشنس میں دل کی بات نہیں کرتے. مرد حضرات تو بالکل بھی نہیں کرتے. اگر کوئی ایموشنل بات کرنی ہے شاید ہی ہمیں کوئی ایموشنل مرد بھی دکھا, کیونکہ سب کچھ اپنے اندر رکھا جا رہا ہے. لوگوں کے جو رویے ہیں یا جو برے بیہیویئرز ہیں یا جو ہمارے بیڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کو ہم لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں. خواتین تھوڑی سی چونکہ جذباتی زیادہ ہوتی ہیں, ایموشنل ہوتی ہیں, اس لیے کہیں نہ کہیں وہ ایکسپریس کر جاتی ہیں ان ٹرمز آف رو لیا, کسی سے بات کر لی, دل ہلکا کر لیا. ہمارے ہاں مرد بالکل ایکسپریشن نہیں رکھتے. اچھا دیکھیں, مرد اور عورت کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. صحیح, ٹھیک ہے, عورت جذباتی ہے, وہ جب تک بتائی نہیں سکون میں نہیں آئے گی. مرد کو یہ مسئلہ ہے کہ مرد کیونکہ بریڈ ونر ہوتا ہے گھر کا, اس کو لگتا ہے کہ آئی ایم اے پرابلم سالور. یہ ویکنیس شاید ہے. ٹھیک ہے, میں پرابلم سالور ہوں, میں اپنی چیزوں کو خود حل کروں گا. شاید کہیں نہ کہیں میل کو ہٹ لگتی ہے کہ جی میں کسی سے ہیلپ لے لوں. انا زیادہ ہوتی ہے مرد میں, ایگو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو لگتا ہے کہ مجھے مسائل کو حل کرنا ہے, میں خود کر سکتا ہوں. یہ جو چیز ہے اس کو روک دیتی ہے ڈسکس کرنے سے. ٹھیک ہے, اس لیے جذبات کا اظہار زیادہ مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ویسے ہی معاشرے میں بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, بیٹوں کا جاتا تم نے رونا نہیں ہے, تم مرد ہو, تمہیں یہ نہیں کرنا, تمہیں وہ نہیں کرنا. ہم نے متھ سیٹ کر دی ہے نا. تو ہوتا ہے کہ بچے خاص طور میل ایکسپریس نہیں کرتے. جب ایکسپریس نہیں کرتے تو وہ سارا کچھ ان کے اندر رہتا ہے, ان کا کتھارسس نہیں ہوتا. جب کتھارسس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, وہ غصہ زیادہ آتا ہے. آپ دیکھیں مرد کو غصہ زیادہ آتا ہے بنسبت خواتین کے. تو اس لیے کیونکہ دیکھیں جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, اس نے گھر کو بھی مینیج کرنا ہے, اس نے آفس کو بھی مینیج کرنا ہے, اس کے پاس برڈن زیادہ ہے.